السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ الرحمن الرحیم کی جو تفسیر چل رہی تھی اس میں ہم یہاں تک پہنچے ہیں کہ رحمت جو ہے وہ اللہ کا اتنا بڑا فیضان ہے، فائدہ ہے کہ وہ ہر چیز پر حاوی ہے۔ اس میں مولانا نے ایک آگے عنوان قائم کیا ہے جس کو فرما رہے ہیں کہ افادہ یا افادہ وہ فیضان فطرت، یعنی جو قدرت ہے، جو نیچر ہے، اس کے اندر ایک افادہ یعنی فائدے کی چیز ہے، اور اس میں فیضان کے معنی ہوتے ہیں ہدایت، فائدہ اور بینیفیشنس، فیور، جنروسٹی، گریس یا گڈ انفلوئنس ملا کر کے سب فیضان بنتا ہے۔ تو اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی حقیقت جو ہمارے سامنے نمایاں ہوتی ہے وہ کائنات ہستی اور اس کی تمام اشیاء کا افادہ و فیضان ہے، یعنی پوری یونیورس میں جو تمام چیزیں پھیلی ہوئی ہیں ان سے فائدہ اور ہر قسم کا فیض جسے کہتے ہیں وہ انسانوں کو پہنچتا ہے۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ فطرت کے تمام کاموں میں کامل نظم و یکسانیت کے ساتھ ساتھ اس میں ایک ترتیب بھی ہے اور ایک یونٹی بھی ہے، اور اس کے ساتھ وہ مفید اور بکارآمد ہونے کی خاصیت پائی جاتی ہے، یعنی اس سے فائدہ پہنچتا ہے، اور بکارآمد مانے اس سے یعنی کہ وہ اچھی ہی استعمال اور اچھے ہی نتیجہ انسان کے لیے پیدا کرتی ہے۔ اور اگر بحیثیت مجموعی دیکھا جائے یعنی ان ٹوٹیلٹی، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا یہ تمام کارگاہ عالم صرف اس لیے بنا ہے کہ ہمیں فائدہ پہنچائے، ہماری حاجت روائیوں کا ذریعہ ہو، ہماری ضرورتوں کو پورا کرے۔ چنانچہ قرآن کی 45ویں سورت کی آیت نمبر 13 پیش کر رہے ہیں مولانا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ نے اپنی طرف سے تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ یعنی مسخر کرنے کے معنی یعنی ان کی قوتیں اور تاثیریں، ان کی فورسز بھی اور ان کے ایفیکٹ بھی وہ اس طرح تمہارے تصرف میں دے دی گئی ہیں، تصرف مانے تمہارے کنٹرول میں دے دی گئی ہیں، جس طرح چاہو ان سے کام لے سکتے ہو۔ تو بلا شبہ لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں اس بات میں معرفت حق کی یعنی اللہ کو پہچاننے کی بڑی ہی نشانیاں ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات ہستی میں جو کچھ بھی موجود ہے اور جو کچھ ظہور میں آتا ہے اس میں ہر چیز کو نہ کوئی خاصہ رکھتی ہے، خوبی رکھتی ہے، اور ہر حادثے کی کوئی نہ کوئی تاثیر، ایفیکٹ ہوتا ہے۔ اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تمام خواص و مؤثرات یعنی تمام اس کی خوبیاں اور اس کے اثرات اور اس کے ایفیکٹ کچھ اس طرح واقع ہوئے ہیں، اس طرح ہوتے ہیں کہ ہر خاصہ، ہر خوبی یعنی ہماری کوئی نہ کوئی ضرورت پوری کرتا ہے، اور ہر تاثیر ہمارے لیے کوئی نہ کوئی فیضان یعنی ہمارے ساتھ ہمیں کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچاتی ہے۔ سورج، چاند، ستارے، ہوا، بارش، دریا، سمندر، پہاڑ اور جو کچھ بھی ان کے درمیان میں ہے سب کچھ، سب کے خواص و فوائد ہیں، سب کے کچھ نہ کچھ پراپرٹیز ہیں، کچھ نہ کچھ ان کے بینیفٹس ہیں، اور سب ہمارے لیے طرح طرح کی راحتیں اور آسائشوں کے سامان باہم پہنچا رہے ہیں، یعنی پیدا کر رہے ہیں۔ چنانچہ قرآن بھی یہ بات 14ویں سورت کی 32 سے 34 تک کی آیتوں میں قرآن کا ترجمہ پیش کر رہے ہیں مولانا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ ہی کی کار فرمائی ہے کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور آسمان سے پانی برسایا،
پھر اس کی تاثیر سے طرح طرح کے پھل تمہاری غذا کے لیے پیدا کر دیے۔ اس طرح اس نے بات بھی ٹھہرا دی کہ سمندر میں جہاں سمندر میں جہاز تمہارے زیر فرمان رہتے ہیں اور حکم ہلائی سے چلتے رہتے ہیں، اسی طرح دریا بھی تمہارے کار برآریوں کے لیے مسخر کر دیے ہیں، یعنی دریا میں بھی تم چلتے پھرتے ہو، سفر کرتے ہو۔ اور پھر اتنا ہی نہیں بلکہ غور کرو تو سورج چاند بھی تمہارے ہی لیے مسخر کر دیے ہیں کہ خاص ڈھنگ میں گردش میں ہے، اور رات اور دن کا اختلاف بھی، جو رات اور دن میں جو اختلاف میں جو ان کے اندر جو فرق ہے تمہارے فائدے ہی کے لیے ہے، مسخر ہے۔ غرض یہ کہ جو کچھ تمہیں مطلوب ہے وہ سب کچھ اس نے عطا کر دیا۔ اگر تم اللہ کی نعمتیں شمار کرنی چاہو تو وہ اتنی ہیں کہ ہرگز شمار نہ کر سکو گے۔ بلا شبہ انسان بڑا ہی ناانصاف اور بڑا ہی ناشکر رہا ہے۔ قرآن کا ترجمہ ختم ہوا۔ پھر فرماتے ہیں کہ زمین کو دیکھو، اس کی سطح پھولوں اور پھولوں سے لدی ہوئی ہے، تہ بتہ میٹھے پانی کی سوتے بہہ رہی ہیں، گہرائی سے چاندی سونا نکل رہا ہے، اور اپنی جسامت میں اگرچہ مدرور ہے لیکن اس کا ہر حصہ اس طرح واقع ہوا کہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک مسطح فرش بچھا دیا گیا ہے، یعنی وہ ہر طرح سے انسان کے لیے کارآمد ہے اور اس کے سامنے اپنی شکلیں بدل کے چیزیں آتی رہتی ہیں۔ قرآن کی 34ویں سورت کی 10ویں آیت کا ترجمہ ہے کہ وہ پروردگار جس نے تمہارے لیے زمین اس طرح بنا دی کہ فرش کی طرح بچھی ہوئی ہے اور اس میں قطع مسافت کی ہموار راہیں پیدا کر دیں تاکہ تم راہ پا سکو۔ اور دوسری آیت ہے، دوسری آیت ہے تیسری اور چوتھی 13ویں سورت کی، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور یہ اسی پروردگار کی پروردگاری ہے کہ اس نے زمین تمہارے لیے سکونت کے لیے پھیلا دی اور اس میں پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے اور نہریں بہا دیں، نیز ہر طرح کے پھلوں کی دو قسمیں پیدا کر دیں۔ اور پھر یہ اسی طرح کی کار فرمائی ہے کہ رات اور دن یک کے بعد دیگرے، یعنی ایک کے بعد ایک آتے رہتے ہیں، اور رات کی تاریکی دن کی روشنی کو ڈھانپ لیتی ہے، رات کی تاریکی دن کی روشنی کو ڈھانپ لیتی ہے۔ بلا شبہ ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں اس میں معرفت حقیقت کی بہت ہی بڑی نشانیاں ہیں۔ اور پھر دیکھو زمین کی سطح اس طرح بنائی گئی ہے کہ اس میں ایک دوسرے سے قریب آبادی کے قطعات بن گئے، یعنی قطعات میں پلاٹس، حصے بن گئے، یعنی شہر ہیں، دیہات ہیں، گاؤں ہیں، اور انگوروں کے باغ، غلے کی کھیتیاں، کھجوروں کے جھنڈ پیدا ہو گئے ہیں۔ ان درختوں میں بعض درخت زیادہ ٹہنیوں والے ہیں، بعض اکیرے یعنی سنگولر ہیں، ہلکے ہیں یعنی، اور اگرچہ سب کو ایک ہی طرح کے پانی سے سینچا جاتا ہے لیکن پھر ایک طرح کے نہیں ہیں۔ پھر ہم نے بعض درختوں پر پھلوں کے مزے میں برتری دے دی ہے۔ بلا شبہ ارباب دانش کے لیے یعنی عقل مند لوگوں کے لیے اس میں معرفت حقیقت یعنی اللہ کی حقیقت کو پہنچنے کے لیے بڑی ہی نشانیاں ہیں۔ دوسری ایک اور آیت ہے 10ویں آیت سورت نمبر 7 کی، جس کا ترجمہ ہے کہ اور دیکھو ہم نے زمین میں تمہیں طاقت اور تصرف کے ساتھ جگہ دے دی اور زندگی کے تمام سامان پیدا کر دیے، مگر افسوس بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ نعمت الہی کا شکر گزار ہو۔ سمندر کی ترجمہ ختم ہوا۔ سمندر کی طرف نظر اٹھاؤ، اس کی سطح پر جہاز تیر رہے ہیں، تہ میں مچھلیاں اچھل رہی ہیں، قطر میں مرجان ہیں، موتی نشما پا رہے ہیں۔ اور قرآن کی آیت بھی کہہ رہی ہے، 14ویں آیت جو 16ویں سورت کی 14ویں آیت ہے، اور دیکھو یہ اسی کی کار فرمائی ہے کہ اس نے سمندر تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ اپنی غذا کے لیے تر و تازہ گوشت حاصل کرو اور زیور کی چیزیں نکالو جنہیں خوش نمائی کے لیے پہنتے ہو۔ نیز تم دیکھتے ہو کہ جہاز سمندر میں موجیں چیرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، اور سیر و سیاحت کے ذریعے اللہ کا فضل تلاش کرو تاکہ اس کی نعمت کے شکر گزار ہو۔ یہاں سے قرآن کا ترجمہ ختم ہوا۔ اور پھر مولانا آگے فرماتے ہیں کہ حیوانات کو دیکھو، زمین کے چار پائے، فضا کے پرند، پانی کی مچھلیاں، سبھی اسی لیے ہیں کہ اپنے اپنے وجود میں ہمیں فائدہ پہنچائیں۔ غذا کے لیے ان کا دودھ، گوشت اور سواری، اور سفر کے لیے ان کی پیٹھ یعنی اس پہ
ایسے جانور ہیں جن کے اوپر بیٹھ کے اونٹ ہے، خچر ہے، گھوڑے ہیں وغیرہ، حفاظت کے لیے ان کی پاسبانی اور پہننے کے لیے ان کی کھال اور اون برتنے کے لیے ان کے جسم کی ہڈیاں تک مفید ہیں۔ اور یہ تو ہمیں پتہ ہی ہے آج کے زمانے میں کہ اینیمل کوئی بھی ہو جو حلال ہے، اس کا ایک ایک حصہ جو ہے وہ آج کے سائنٹیفک دور میں کسی نہ کسی طریقے سے انسان کے لیے مختلف دوائیں بنانے کے لیے کام میں آتا، ہڈیوں سے لے کے کھر ہیں اور اون ہیں اور کیا کیا چیزیں ہیں۔ اسی طرح دوسری قرآن کی آیت 85 ہے 16ویں سورت کی، کہ اور چار پائے، جس کو ہم چوپائے بھی کہہ دیتے ہیں، پیدا کر دیے ہیں، جن میں تمہارے لیے جاڑے کا سامان اور طرح طرح کے منافع ہیں، اور ان سے تم اپنی غذا بھی حاصل کرتے ہو۔ جب ان کی غول شام کو چر کر واپس آتے ہیں اور جب چراگاہوں کے لیے نکلتے ہیں تو دیکھو ان کے منظر میں تمہارے لیے خوشنمائی رکھ دی ہے، اور انہی میں وہ جانور بھی ہیں جو تمہارا بوجھ اٹھا کر دور دراز شہروں تک پہنچا دیتے ہیں، جہاں تک تم بغیر سخت مشقت کے نہیں پہنچا سکتے تھے۔ بلا شبہ تمہارے پروردگار بڑا ہی شفقت رکھنے والا اور صاحب رحمت ہے۔ اور دیکھو گھوڑے، خچر، گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سواری کا کام لو، اور خوش نمائی کا بھی موجب ہیں، یعنی دیکھنے میں تمہیں اچھے بھی لگتے ہیں۔ یعنی خاص طور سے جو گھوڑے ہیں وہ تو عربی گھوڑے تو نہایت ہی خوبصورت اور مشہور ہے پوری دنیا میں۔ اسی طرح 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 کی چیزیں پیدا کی ہیں جن کا تمہیں علم نہیں۔ قرآن کا ترجمہ ختم ہوا۔ قرآن کی 16ویں سورت کی 66 آیت ہے، وہ بھی یہی بات دہرا رہی ہے کہ اور چار پایوں کے وجود میں تمہارے لیے فہم و بصیرت کی بڑی ہی عبرت ہے۔ انہیں جانوروں کے جسم میں سے ہم خون اور کثافتوں کے درمیان سے پاک و صاف دودھ پیدا کر دیتے ہیں، جو پینے کے لیے بہت اچھا اور بغیر کسی پریشانی کے بے غل و غش مشروب ہوتا ہے، یعنی لیکوڈ ہوتا ہے جسے پی لیتے ہیں۔ چنانچہ مولانا فرما رہے ہیں کہ ایک انسان کتنی ہی محدود یعنی لمیٹڈ اور غیر متمدن یعنی انسیولائزڈ زندگی رکھتا ہو، لیکن اس حقیقت سے بے خبر نہیں ہو سکتا کہ اس کے گرد و پیش اسے فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ ایک لکڑہارا بھی اپنے جھونپڑے میں بیٹھا ہوا نظر اٹھاتا ہے تو وہ اپنے احساس کے لیے بہتر تعبیر پاتا ہے، لیکن یہ حقیقت ضرور محسوس کر لیتا ہے کہ وہ جب بیمار ہوتا ہے تو جنگل کی جڑی بوٹیاں کھا لیتا ہے، دھوپ تیز ہوتی ہے تو درختوں کے سائے میں بیٹھ جاتا ہے، بیکار ہوتا ہے تو پتوں کی سبزی اور پھولوں کی خوشنمائی سے آنکھیں سیکنے لگتا ہے۔ پھر یہی درخت ہیں جو اپنی شادابی سے اسے پھل بخشتے ہیں، پختگی میں لکڑی کے بخشنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں، آگے جا کر کے یہ آگ جلا کے شعلہ بھڑکانے کا کام دیتے ہیں۔ ایک ہی مخلوق نبھاتی ہے جو اپنے منظر سے نزہت و سرور بختی ہے، یعنی جو ویجیٹیبل ورڈ ہے، جو پیڑ وغیرہ ہیں، اور جو وہ اپنے منظر سے انسان کے ذہن کو بھی سکون پہنچاتے ہیں، اپنی بو سے ہوا کو بھی معطر کرتے ہیں، اپنے پھل میں سے طرح طرح کی غذائیں بھی فراہم کرتے ہیں، اپنی لکڑی سے سامان تعمیر مہیا کرتے ہیں، پھر خشک ہو جاتی ہے تو اس کے جلانے سے آگ بھڑکتی ہے، چولہے گرم کرتی ہے، موسم کا معتدل بناتی ہے، اور اپنی حرارت سے بے شمار اشیاء کے پگھلنے، پکنے، تپکنے اور تپنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ یہی ویجیٹیشن جو ہے، جو یہ میں اپنی طرف سے عرض کر رہا ہوں کہ جو یہی ویجیٹیشن ہے جو موسم کو صحیح رکھتی ہے، ہوا کو بنانے میں جو ہمارے آکسیجن سائیکل اور ہائیڈروجن سائیکل اور نائٹروجن سائیکل اور مختلف قسم کی جو گیسز ہوا میں اور ہوا کو سانس کے لائق اور انسان کے جینے کے لائق بنائے رکھنے کے لیے ضروری ہے، اور کاربن ڈائی آکسائڈ اور آکسیجن کا بننا، وہ سب
اسی ویجیٹیشن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو قرآن بھی اس بات کو کہہ رہا ہے، 36ویں سورت کی 8 نمبر کی آیت ہے، 80 نمبر کی آیت ہے کہ اور ترجمہ ہے کہ اور دیکھو یہ کار فرمائے قدرت جس نے سرسبز درخت سے تمہارے لیے آگ پیدا کر دی، اب تم اس سے اپنے چولہوں کی آگ سلگا لیتے ہو۔ اور پھر یہ وہ فوائد ہیں، مولانا یہاں سے فرما رہا ہے، قرآن کا ترجمہ ختم ہوا، اور پھر یہ وہ فوائد ہیں جو تمہیں اپنی جگہ محسوس ہو رہے ہیں۔ لیکن کون کہہ سکتا ہے کہ فطرت نے یہ تمام چیزیں کن کن کاموں اور کن کن مصلحتوں کے لیے پیدا کی ہیں، اور کار فرمایا عالم کارگاہ ہستی کے بنانے اور سنوارنے کے لیے اس سے کیا کیا کام نہیں لے رہا ہے۔ یعنی بہت سے ایسے ہڈن ایفیکٹس ہیں اس کے جو انسان کو اس کا ابھی تک پتہ بھی نہیں ہے، اور ابھی آگے جو سائنس بڑھ رہی ہے وہ اس کے فوائد روز بروز نئے نئے فوائد جنگلوں کے اور ویجیٹیشن کے معلوم کرتی چلی جا رہی ہے۔ چنانچہ قرآن بھی اس بات کو کہہ رہا ہے 74ویں سورت کی 31ویں آیت میں، اور تمہارا پروردگار اس کارساز ہستی کی کار فرمائیوں کے لیے جو فوجیں رکھتا ہے ان کا حال اس کے سوا کون جانتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس میں ایسی بڑی بڑی فوجیں رکھی ہوئی ہیں جو تمہارے فائدے کے لیے مسلسل کام کر رہی ہیں، جس کا اللہ کے سوا اور کوئی جاننے والا نہیں ہے۔ پھر یہ حقیقت بھی پیش نظر ہے کہ فطرت نے کائنات ہستی کے افادہ و فیضان کا نظام کچھ اس طرح بنایا ہے کہ وہ بیک وقت ہر مخلوق کو یکساں طور پر نفع پہنچاتا ہے۔ تو دیکھیے کہ اگر ایک انسان اپنے عالیشان محل میں بیٹھ کر محسوس کرتا ہے کہ تمام کارخانہ ہستی صرف اسی کی کاربراریوں کے لیے ہے، یعنی اسی کے فائدے کے لیے ہے، تو ٹھیک اسی طرح ایک چیونٹی بھی اپنے بل میں کہہ سکتی ہے کہ فطرت کی ساری کار فرمائیاں صرف اسی کے فائدے کے لیے ہیں، اور کون ہے جو اسے جھٹلانے کی جرات کر سکتا ہے؟ یعنی چیونٹی کو نہیں جھٹلایا جا سکتا۔ کیا فی حقیقت میں سورج اس لیے نہیں ہے کہ اس کے لیے حرارت بہم پہنچائے؟ سورج کی گرمی جو ہے وہ چینٹی کو پہنچتی ہے۔ کیا بارش اس لیے نہیں ہے کہ اس کی رطوبت یعنی اس کی جو موئسچر ہے وہ اس کے لیے مہیا کرے؟ کیا ہوا اس لیے نہیں ہے کہ اس کی ناک میں شکر کی بو پہنچا دے، یعنی ہوا کے ذریعے اس کو یہ خوشبو پہنچ جاتی ہے کہ اس کی خوراک کہاں ہے؟ کیا زمین اس لیے نہیں ہے کہ ہر موسم اور ہر حالت کے مطابق اس کے لیے مقام و منزل بنے؟ دراصل فطرت کی بخشائشوں کا قانون کچھ ایسا عام اور ہماگیر ہے، یعنی ایسا عام مانے سب کو پہنچنے والا ہے، اور ہماگیر مانے یہاں سے وہاں تک پھیلا ہوا ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں ایک ہی طریقے سے ایک ہی نظام کے تحت ہر مخلوق کی نگہداشت کرتا، یعنی اس کی نگہبانی بھی کرتا، اور ہر مخلوق کو یکساں طور پر فائدہ اٹھانے کا موقع دیتا ہے۔ یکساں طور پر مانے برابر کے طریقے پر۔ جس طرح ہاتھی فائدہ پہنچاتا ہے، اسی طرح ایک زمین پہ رینگنے والا کیڑا بھی اس سے فائدہ پہنچاتا ہے، فائدہ حاصل کرتا، حتیٰ کہ ہر وجود اپنی جگہ محسوس کرتا ہے کہ یہ پورا کارخانہ عالم صرف اسی کی کام جوئیوں اور آئشائشوں کے لیے سرگرم ہے۔ چنانچہ اللہ جل شانہ قرآن میں یہ بات فرما رہے ہیں، جو سورت نمبر 6 کی 38ویں آیت ہے کہ اور ترجمہ ہے کہ اور زمین کے تمام جانور اور پردار، یعنی اس میں بسنے والے، بازوؤں سے اڑنے والے تمام پرند دراصل تمہاری ہی طرح امتیں ہیں۔ یعنی اللہ کی صرف تم ہی امت نہیں ہو، بلکہ اللہ کے نے جتنے بھی جاندار پیدا کیے ہیں، چاہے وہ جنگلوں میں ہوں، چاہے وہ زمینوں میں ہوں، چاہے وہ آسمانوں میں ہوں، اور اب تو چاہے وہ یہاں سے وہاں تک پھیلی ہوئی گلیکسیز میں ہوں، چاہے وہ سمندر کی تہوں میں رہنے والی کروڑوں اربوں اور خربوں مچھلیوں کی شکل میں ہوں، چاہے وہ آسمان میں اڑنے والے پرندے ہوں، چاہے وہ مختلف قسم کے حصوں میں بسنے والے بہت سے انسان ہوں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے کی سارے اللہ کی امت ہے۔ اللہ تو سبھی کے رب ہے، اللہ سبھی کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی اسی طرح یہ
جو اللہ کی امتیں ہیں کس طرح سے اللہ ان کے اوپر رحمان ہے اور رحیم ہے، یہ بات چل رہی ہے، اور آئندہ اس میں اور بات جاری رہے گی۔ اور آگے اس کا عنوان آ رہا ہے کہ کائنات کی تقریب بھی تعمیر کے لیے ہے، کہ یعنی جو کچھ ہم کائنات میں دیکھتے ہیں کہ طوفان آ گیا اور پریشانی آ گئی، اور بہت سی انسانوں کو معلوم ہوتا ہے کہ اس سے کسی قسم کی نقصان بظاہر نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ بھی انسان کے فائدے ہی کے لیے ہوتا ہے۔ تو آگے اس کا بیان جاری رہے گا انشاءاللہ تعالی الرحمن الرحیم کا۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انجم اقبال، مکہ مکرمہ۔